آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ہمارے یہ بغیر کسی تعصب کے شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں اور تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وفا ہیں۔ تینوں پارٹیاں بے وفا ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ تو بے وفائی کی ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی پارٹی نواز شریف والی، مسلم لیگ والی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ کیا بے وفائی کی کہ جب غازی ممتاز قادری نے گستاخ کو مارا تھا تو اب ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ ممتاز قادری کو پھانسی چڑھائیں۔ یہ تو مقابلے میں آ گئے، گستاخ کے ساتھ تعاون کیا کہ اس کے بدلے ان کو شہید کیا۔ تو گستاخ کے معاون بنے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا خیال نہ آئے، اگرچہ جس نے بھی کرایا، لیکن دستخط تو وزیر اعظم کے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر شل انہوں نے بھی برسائے تھے، تو نبی کے نام اور عزت کی حفاظت کے لیے جو جائے ان پر شل برسائے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور ختم نبوت کے جو قانون ہیں ان کے دور میں زاہد حامد جو وزیر تھا قادیانی، اس کو انہوں کے ذریعے جو ہے ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے یا نہیں ہے؟ دشمنوں کے ساتھ تعاون ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے، کوئی تعصب نہیں کر رہا، میں ایمانداری سے فیصلہ کرا رہا ہوں۔ انہوں نے نبی کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کیا، نبی کے وفاداروں پر شر بھی برسائے، تو کس کے ساتھ بے وفائی کی؟ اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جو بڑی پارٹی ہے، انہوں نے کیا کام کیا کہ اپنی بیٹی پکڑ کر قادیانیوں کے حوالے کر دی۔ اگر کسی فقیر کو دے دیتے تب ٹھیک تھا، اس سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے؟ اور اس سے اندر کی بات کیا ہوگی؟ اور جو ممتاز قادری کو قتل کرانے کا کیس تھا وہ سارا زرداری صاحب کے زیر قیادت تھا، ان کی مدعیت میں یہ کیس ختم کیا گیا اور غازی ممتاز قادری کو شہید کیا گیا۔ یہ قادیانیوں کے معامل ہیں، جب بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں تو دل میں ایمان رہا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جو موجود ہے، اس نے بے وفائی کیا یا نہیں کی؟ کل پرسوں کی خبر تھی ٹی وی پر کہ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ قادیانیوں سے لیا ہے جہانگیر کے وسیلے سے، کہ اس شرط پر کہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کروں گا، اس شرط پر اس نے لیا۔ عاشقوں پر شل برسائے، علماء کو قید کیا اور پھر ملعونہ کے ساتھ اس کو وہاں پہنچایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی یا بے وفائی کی؟ بے وفائی کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں تینوں پارٹیوں والے۔ اب آپ سمجھے بات، یہ تینوں پارٹیوں والے بے وفا لوگ ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی جس کو ووٹ دیں، میں آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ میں کسی کی مذمت کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن حق بات بتانا میرا فرض بنتا ہے۔ یہ تینوں پارٹیوں والے قائدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وفا ہیں اور یہ دین کے ساتھ منافقت کرنے والے لوگ ہیں، اور 14 صدیوں میں تلاش کریں عمران خان جیسا منافق آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں۔ ادھر کہتا ریاست مدینہ بناتا ہوں، ادھر قادیانیوں کے ساتھ تعاون، اور اس کی ابھی بھی مشیر قادیانی عورت ہے۔ یہ آیا اور عورتوں کے جلوس شروع ہو گئے۔ عورتوں نے کہا کہ ہم تو مطلب قید میں بند ہیں، ہم احتجاج کرتی ہیں، اور انہوں نے جو غلیظ نعرے لگائے، انہوں نے کہا عورتوں نے باقی باتیں تو چھوڑ دیں، غلیظ بات جو کی وہ یہ کیا
عمران خان بھی سن لے آزادی، مسلمان بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ اللہ اکبر، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھی سن لے آزادی۔ یہ لفظ انہوں نے بولے ہیں، موجود ہیں، اور ہمارے تاریخ لبیک کے ایک وکیل ہیں ناصر صاحب، انہوں نے یہ تمام الفاظ لکھ کر اسلام آباد میں ان کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ یہ عمران خان کی حکومت آئی، بے حیائی بڑھنے لگی، وہ سسرال سے سیکھ کے آیا نا جو بے حیائی، وہ اس ملک میں وہی بے حیائی مچانا چاہتا ہے۔ مسلمان عورتیں الحمدللہ باپردہ رہنا چاہتی ہیں، باعزت رہنا چاہتی ہیں، الحمدللہ باعزت ہے۔ یہ جو سسرال سے سیکھ کے آیا ہے وہ چاہتا ہے بھئی وہی ہاتھ ادھر ہو جائے۔ جب سے اس کی حکومت آئی اس نے یہ بے حیائی کے کام شروع کیے، حتیٰ کہ جہاں تک ہوا کہ ان عورتوں نے اپنے کپڑے تک اتار دیے، اتنی بڑی بے حیائی۔ اور اس کی مسجد میں عمران خان ادھر کہتے ہیں ریاست مدینہ، مسجدوں میں فلمیں بنائی گئی، وزیر خان مسجد میں۔ اب کسی بڑے بڑے کافر ہے، منافق ہے، کسی نے مسجد میں فلمیں نہیں بنوائی، یہ آیا ہے منافق اس نے بنوائی۔ اب دوسری بات سمجھیں، یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں نا، یہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ اگر پیر صاحب آپ کے سامنے ہوں، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں بیعت کر لیتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب مخلوق ہے زیادہ، اور یہ بڑے لوگ ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی پسند نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں بھئی کاغذ پر یہ بات کر دو بیعت والی۔ یہ انگوٹھا لگانا یہ بیعت کرنا ہے، یہ انگوٹھا لگانا یہ ان کی بیعت کرنا ہے۔ جس کو انگوٹھا لگا رہے ہیں گویا کہ آپ ان کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر سیاہ و سفید میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے انگوٹھا لگانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ فرمایا کہ زمین میں جو فساد ظاہر ہوا یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا۔ یہ تم نے جو ووٹ دیے تھے نا اس کی سزا بھگت رہے۔